پاکستان میں دہشت گردی یا کسی بھی مہم جوئی کا جواب سخت اور کڑا ہوگا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے افغان طالبان کو دو ٹوک جواب دے دیا۔ ایکس پر لکھا، برادر ممالک کی درخواست پر پاکستان نے امن قائم کرنے کے لیے مذاکرات کی پیشکش قبول کی، لیکن بعض افغان حکام کے زہریلے بیانات ظاہر کرتے ہیں کہ طالبان حکومت میں انتشار اور دھوکہ دہی بتدریج موجود ہے۔ ہم واضح کرتے ہیں کہ طالبان رجیم کو ختم کرنے یا انہیں غاروں میں چھپنے پر مجبور کرنے کے لیے ہمیں اپنی پوری طاقت استعمال کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی۔ طالبان رجیم کی اگر خواہش ہو تو تورا بورا میں ماضی کی شکست کے مناظر یاد کر لیں جہاں وہ دم دبا کر بھاگے تھے۔ یہ مناظر دوبارہ دیکھنا یقیناً اقوام عالم کے لیے دلچسپ منظر ہوگا۔ خواجہ آصف نے مزید لکھا، افسوس ہوتا ہے کہ طالبان رجیم صرف اپنی قابض حکمرانی برقرار رکھنے اور جنگی معیشت بچانے کے لیے افغانستان کو ایک اور تنازع میں دھکیل رہی ہے۔ اپنی کمزوری اور جنگ کے دعووں کی کھوکھلی حقیقت کو بخوبی جاننے کے باوجود وہ طبل جنگ بجا رہے ہیں۔ اگر طالبان رجیم عوام کو تباہی کی جانب لے جانا چاہتی ہے تو پھر ایسا ہی صحیح۔ پاکستان طالبان کے جنگجوؤں کو خبردار کرتا ہے کہ ذاتی فائدے کے خاطر خطے میں بدامنی کے لیے جو کام وہ کر رہے ہیں وہ نہ کریں۔ ہمارے عزم اور صلاحیت کو آزمانا چاہتے ہو تو اپنی بربادی اور نقصان کی صورت میں آزما لو۔ بات کرنے کے لیے سوال سے موجود ہے ہمارے ساتھ بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب۔ بہت شکریہ حارث صاحب، آپ نے خبر سویرا کے آپ نے ایئر نیوز کے لیے وقت نکالا۔ بریگیڈیئر صاحب، وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب نے بہت سخت پیغام دیا ہے اپنے ایکس پر۔ انہوں نے کہا کہ طالبان رجیم کو ختم یا غاروں میں چھپنے پر مجبور کرنے کے لیے پوری طاقت کا استعمال کرنا بھی نہیں ہوگا۔ ریفرنس دیا 2001 میں ڈیورنگ یو ایس انویژن، جس طریقے سے ملٹری انگیجمنٹ میں جب تورا بورا کی غاروں میں شکست خوردہ افغان طالبان چھپے اور پہاڑیوں میں جا کے بھاگے، اس کا ریفرنس دیا اور کہا کہ اگر طالبان رجیم چاہتی ہے وہ منظر دیکھنا تو دوبارہ بھی وہ منظر دکھائے جا سکتے ہیں۔ کیسے انالائز کریں گے ان کی اس ٹویٹ کو؟ دیکھیں، پاکستان نے ہمیشہ کوشش کی کہ امن کو راستہ ملے، امن ہو جائے۔ دو ہمسایہ ملک ہیں اور ہم نے ان کے لیے بہت کچھ کیا، لیکن وہ اس کو سمجھتے نہیں ہیں۔ دے آر تھینکلیس، یہ الیجٹمیٹ گورنمنٹ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور خاص طور پہ انہوں نے خود ریکویسٹ کی ہمارے جو بردر ممالک ہیں، ترکیہ کو، قطر کو، سعودی عرب کو، کہ پاکستان سے مذاکرات کروا دیں، ہمارا سیٹلمنٹ کروا دیں۔ جب وہاں گئے ہیں، وہاں بات کرتے ہیں، اندر ان کے انتصاری ٹولہ بیٹھا ہوا ہے جو چاہتا نہیں ہے کہ مسئلہ حل ہو، اور کب ایک ایلیجٹ کی بات کرتے ہیں، خود مانتے بھی جہاں جی لیکن لکھ کے نہیں دیں گے۔ اس کے بعد ان کی جاتے انسٹرکشن لیتے ہیں کابل سے کندھار سے، جو کہ ان کے ساتھ کمیونیکیشن ہے انڈیا کے ساتھ، وہ ان کا پہلے منہ کالا ہوا اور منہ کالا کروا کے رہیں گے۔ ان کو جب پاکستان کی مسلح افواج اتنے بڑے دشمن کے انڈیا کی 6 گھنٹے میں گھٹنے ٹیکنے میں مجبور کر سکتے ہیں، تو یہ مجھے بتائیے کہ افغان طالبان رجیم کے پاس کیا ہے؟ یہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ یہ بھاگ چھپتے پھریں گے، پہاڑوں میں پھر جائیں گے۔ اب ان کو آرام رات نہیں آتا، ان کے جیبیں میں بھر رہے ہیں، پیسہ بھی لوٹ رہے ہیں، اور یہ اپنے عوام کے لیے کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں۔ ان کو عوام کی پرواہ بھی نہیں ہے کہ ان کو تکلیف ان کو ہوگی، ان کی فیملیز کو ہوگی۔ ہمیں اس بات کا احساس ہے کہ ان کو احساس نہیں ہے۔ آئی تھنک افغان عوام کو سوچنے کی بات ہے کہ وہ خود ان کو چینج کریں، اپنی مرضی کے آئیں، وہاں پر جمہوریت دے کر آئیں، اور جو عوام کے لیے اس کی حکومت اور اس کو دنیا چیک کرے اور سفارت خانے وہاں کھولے جائیں۔ پاکستان کا کیا، ہم سرجیکل اسٹرائک کی کافی ہیں اور ڈرون کافی ہیں ان کے ٹریننگ کیمپ، ان کے ایٹم کیمپ اور ان کے کمانڈرز کو مارنے کے لیے، اور وہ جہاں چھپے ہوں گے ہمارے پاس پوری انفارمیشن ہے۔ ہمیں انڈیا، اتنی بڑی انڈیا کی آرمی کی ایک موو جو کرتے تھے نا لڑائی میں، ہمیں اس سے پہلے پتہ ہوتا تھا اور ہم وہی تیاری کی ہوتی تھی۔ بریگیڈیئر صاحب، بالکل آپ صحیح وجہ فرما رہے ہیں۔ جب افغان طالبان کو پاکستان کی کیپیسٹی کا پتہ ہے، پھر اس کے باوجود کیوں بار بار در اندازی کی کوشش کی جا رہی ہے؟ کیوں اپنے بھارت کے ہاتھوں اپنے آپ کو، اپنی سرزمین کو استعمال کیا جا رہا ہے؟ بھارت کی پراکسی بنے ہوئے ہیں، افغانستان کے عوام کی خوشحالی کو خطرے میں ڈالا ہوا ہے، پورے خطے کے امن کو استحکام کو داؤ پر لگایا ہوا ہے۔ لیکن یہ سمجھ رہے ہیں کہ رشیا نے حملہ کیا ہوا ہے، امریکہ نے کیا ہوا ہے، ہم ان کے اوپر حملہ وہ تھوڑی ہو رہے ہیں، ہم سب کے ملک کے اندر ہیں۔ ہم نے تو جا کے ان کے کوئی وہاں نہیں کیا قبضہ، یا کوئی ہماری کا ابھی بھی نیت نہیں ہے۔ 22 چوکیوں کے تک پوسٹوں پہ قبضہ واپس کر دی، لیکن ہم تو ایئر سے اور اس کے بعد ڈرون سے ان کا وہ حال کریں گے جو ایجاد کریں گے۔ اس لیے ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے، یہ پڑھنا بیٹھے کہ پتہ نہیں پاکستان اٹیک کرے گا، پھر یہ ریڈ کریں گے، ایمبوش کریں گے۔ وی آر ناٹ انٹرسٹڈ، وی کین پلے ہیل آؤٹ آف دیز افغان طالبان
اگر یہ نہیں آتے کسی ٹرم کے اوپر، ابھی بھی موقع ہے، سوچ لیں، ورنہ ہم لوجسٹکلی بھی ان کو بہت ان کے ٹرم پوسٹنگ کر سکتے ہیں، لیکن پرابلم کیا ہوگی، عوام کو تکلیف ہوگی، ان کو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ بیچارے پسیں گے، عورتیں، بچے، بوڑھے، سب کا نقصان ہوگا۔ یہ ان کو صرف پیسہ چاہیے، اقتدار چاہیے، اس کے لیے ہر قیمت ادا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ جس ملک سے اسرائیل سے بھی مل جائیں گے، یہ انڈیا سے مل جائیں گے، وہی انڈیا جو مسلمانوں کا دشمن ہے اور یہ اسلام کی بات کرتے ہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کیا ان کی سوچ ہے، کیا ان کی آئیڈیالوجی ہے، یہ ہر ایک کو نہیں ہے جب سمجھنا، یہ پاکستان کے سامنے ہونا چاہیے۔ بالکل بریگیڈیئر صاحب، اور پاکستان کی سالمیت، خود مختاری اور دفاع پہ دشمن نے اگر میلی نظر سے دیکھنے کی کوشش کی تو پاکستان کا جواب سخت ہوگا اور بھرپور ہوگا۔ بہت شکریہ آپ نے ایئر ون نیوز کے لیے وقت نکالا۔